السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، آج نا میں نے وہ دوسرا ناول وائس اوور کیا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ نے چیک کیا ہوگا اور رسپانس بھی بہت اچھا آنا چاہیے۔ یہاں تو ملتا ہی آپ کو وائس اوور کے ساتھ ہے، لیکن ٹارگٹ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے باوجود پورا نہیں ہوتا۔ وائے بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہونے کے باوجود میں نیٹ مینج کرتی ہوں، کیسے بھی کر کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ٹائم پر دے رہی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی میرے ریڈرز کو اتنے سال ہی میں نا وہ جو ہم ناول میں ورڈ یوز کرتے ہیں نا، صفاق وہ ہے سیریسلی اتنا چھوٹا سا ٹارگٹ آپ لوگوں سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ بھئی کیا کرے نا، جب میں ضد پہ آ جاتی ہوں کہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا تو میں قسط نہیں دوں گی، پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ بھئی آپ باقی رائٹرز کی طرح ہو گئی ہیں یہ وہ۔ کبھی کبھی میری بھی مان لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی رائٹر آپ کو ڈیلی بیس پہ ٹارگٹ دے رہا ہے تو اتنا رسپانس اس کے لیے آپ کی طرف سے بنتا ہے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، جو کہ بس جو بھی ہے ریڈ کر کے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ وہ میڈ حویلی کے عقبی حصے میں اسے لے گئی تھی، جہاں صرف ملازموں کا ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ بھی کبھی کبھی گھر کے کوئی فرد اس جانب نہیں آتا تھا۔ برلاس اس کے پیچھے پیچھے وہاں چلا گیا، جہاں ٹھہری تنہائی میں صرف وہ دونوں تھے۔ برلاس کو یہ دیکھ تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ لیکن ڈر بھی تھا اپنے باپ کا، جسے اس کے اس علم کا اگر پتہ چل جاتا تو یقیناً اس کی ہڈیاں توڑ دیتا وہ۔ واؤ بیبی، یو آر سو فاسٹ، لگتا ہے یہاں تمہارے عاشق آتے ہیں تم سے ملنے۔ وہ جگہ کو بڑی غور سے دیکھتا، اس لڑکی کی عقل کو سراہنے لگا۔ جتنی جلدی وہ سیٹ ہو گئی تھی اور اسے اس سنسان جگہ پر لے آئی تھی، اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے بھی لڑکوں کو یہاں لا چکی ہے۔ یہ بات ضریاب لالا کو بتانی بنتی ہے، وہ بے ساختہ دل میں سوچنے لگا۔ وہ میڈ برلاس کو کھڑے دیکھ اس کے قریب آتی، اپنے ہاتھ اس کے کسرتی سینے پر رکھ کر ستائشی نظروں سے اسے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ قدمیں جتنا اونچا تھا، اس لڑکی کو پورا سر اٹھانا پڑ رہا تھا اس خوبرو نوجوان کو دیکھنے کے لیے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے میری بات تو سن لو۔ وہ اس لڑکی کی بے تابی بھانپتے، اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے دھیرے سے نیچے چھوڑ گیا اور خود ایک قدم آگے آتے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میرا پیار پانا ہے تو میرا ایک کام بھی کرنا ہوگا نا۔ وہ لہجے کو حتی المقدور شیریں بناتے بولا، اس کی بھاری آواز اس میڈ کو اس کے لیے مزید پاگل کر گئی تھی۔ شور بیبی، میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ وہ پیور اپنے انگریزی لب و لہجے میں پوچھنے لگی۔ برلاس کی آنکھیں اس کے سوال پر 400 واٹ کے بلب کی طرح چمک اٹھی تھی۔ اس نے سرگوشی نما انداز میں جو کہا، اسے سن کر پہلے تو اس میڈ کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے رہی۔ ایک دم پتھر بنی اس لڑکے کو دیکھنے لگی، جس کی محبت پانے کے لیے اس سے گویا جان ہی مانگ لی گئی تھی۔ ہوش میں آتے وہ کرنٹ کھا کر برلاس سے پیچھے ہوتی
ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں کر سکتی یہ، I'm sorry۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی تھی، اس کا چہرہ ابھی سے رونے والا محسوس ہونے لگا تھا۔ Come on بیبی، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ وہ میٹ کے قریب آتا، اس کا ہاتھ تھامے اپنے ذرا سا قریب کر گیا، اتنا کہ دونوں کے بیچ کچھ فاصلہ اب بھی قائم تھا۔ No, I can't. Try to understand۔ وہ نم لہجے میں بولتی، اس کے آگے منت کرتی پگھلنے لگی تھی۔ برلاس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ذرا سا اور قریب ہوا، اتنا کہ اس کی سانسیں اس میڈ کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ میرے لیے تو کر سکتی ہو نا، پلیز؟ اس کی آواز جیسے جذبوں سے چور ہونے لگی تھی۔ یہاں اس لڑکی کو لگا وہ یہیں کھڑے کھڑے اس کی محبت میں بہہ جائے گی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی، لیکن برلاس نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ لڑکی بے بسی سے اسے دیکھتی کچھ دیر سوچتی رہی۔ کام اتنا مشکل نہیں تھا، نہ ہی آسان۔ اتنے ہینڈسم بندے کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاوضہ اس کے لیے زیادہ نہیں لگا تھا۔ وہ جلدی سے خود کی حالت درست کرتی، اس کی جانب ایک اسمائل پاس کرتی، اپنا انتظار کرنے کا کہتے باہر جانے لگی، جب برلاس نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ اس نے پلٹ کر اس چارمنگ بندے کو دیکھا۔ یہ تو لیتی جاؤ۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا، جسے دیکھ میڈ پہلے گھبرائی، پھر کچھ ہچکچا کر اس نے وہ پیکٹ پکڑ لیا اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے برلاس شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ برلاس شاہ کے باپ کی طرف کوئی دیکھے، ایسا مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا، سیٹی بجاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ خوشی کی لہر اس کے بدن میں دوڑ رہی تھی۔ وہ آتے ساتھ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا، جسے اس کا باپ اچھے بچوں کی طرح بٹھا کر گیا تھا۔ وہ میڈ واپس آئی، لیکن اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں، چہرے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، حالت بری تھی۔ اسے دیکھ برلاس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کام ہو گیا۔ اس کے یہ الفاظ برلاس شاہ کو ایک سرور سا بخش گئے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لم لیٹ سا ہو گیا۔ اب تم نکلو یہاں سے۔ وہاں جو تم نے کیا وہ CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہو گیا بیبی۔ اس کی بات سنتے اس میڈ کی رنگت مردے کی طرح سفید پڑ گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی، جس کی محبت کی لالچ میں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ یہ کیا؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں کمزور سا احتجاج کرنے ہی لگی تھی کہ برلاس نے بیچ میں ہی روک دیا۔ لالا سے بات کروں؟ وہ صفاق بن رہا تھا۔ اس میڈ کا دل چاہا وہیں کھڑی کھڑی رو دے۔ نہ ہی محبوب ملا اور نہ ہی نوکری بچی۔ اسے مجبوراً بنا کسی کو بتائے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ جس ایجنسی سے وہ آئی تھی
اب وہ بھی اسے نہ رکھتی، کیونکہ جو کام وہ کر چکی تھی اس کے بعد تو اسے سیدھا پولیس کے حوالے کیا جاتا، اور تو اور جہاں اس نے یہ کام سر انجام دیا وہ خود ایک ڈی ایس پی کا گھرانہ تھا۔ تب تو عمر قید کی سزا پک تھی۔ اس کے جاتے برلاس کا دل چاہا کھل کر ہنستے، ایک تیر سے دو شکار آج وہ کر گیا تھا، اپنا بدلہ بھی پورا اور ایک ذات کی کچی عورت کا بھی حویلی سے صفایا۔ اس کے لیے حویلی والوں کو اس کا مشکور ہونا چاہیے تھا۔ وہ اکیلا لاؤنج میں بیٹھا تھا جب ایک لڑکی سیڑھیاں اترتی لاؤنج سے ہوتی کچن کی جانب جا ہی رہی تھی، جب اس کی نظر برلاس شاہ پر پڑی۔ اسے دیکھ اس کی گہری آنکھوں میں تحیر امڑ آیا۔ وہ متجسس سی آگے ہو کر اس اجنبی کو دیکھنے لگی۔ برلاس اسے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ تھوڑا ٹھٹک سا گیا۔ تم کون؟ اور حویلی میں کیسے آیا؟ بیلا کا انداز تلخ تھا جو برلاس کو بالکل پسند نہیں آیا۔ ہمارے ہاں پیروں سے چل کر آتے ہیں، مطمئن انداز میں جواب دیتے وہ بیلا کو سر تا پیر خوب اچھے سے سلگا گیا۔ اس نے کڑوی نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھا جو پہلی بار اس حویلی میں نظر آیا تھا۔ ویسے تم کون اور کب سے یہاں کام کر رہی ہو؟ اس کی بات بیلا کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر آ جاتی تو یقیناً خوابوں میں برلاس شاہ کے چہرے کا نقشہ ہی بگاڑ دیتی، کیونکہ حقیقت میں اسے ٹھیک سے غسیلی نظروں سے ہی دیکھ لے تو غنیمت جانی جاتی۔ کیا مطلب تمہارا؟ ہم ادھر کیا کام کرے گا؟ وہ تڑک کر پوچھنے لگی۔ اوہ آئی سی، تم عثمان بھائی کی بہن ہو، تبھی اردو کمزور ہے۔ اسے اس کی اردو پر فوراً سے عثمان یاد آیا اور بڑی شدت سے یاد آیا۔ کاش وہ بھی یہاں ہوتا۔ تم ہے کون اور کیا اول فول بک رہا ہے؟ بیلا کی آواز اونچی ہونے لگی تھی کہ سیماب اسی وقت برلاس کے لیے بریانی لے آئی۔ اسے مشی اور کومل نے بتایا تھا کہ وہ بریانی کے لیے کتنا پاگل ہے۔ تبھی سیماب برلاس کے آتے اس کے لیے بریانی بنانے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ برلاس، دیکھو ہم نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے، کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ سیماب کو اس کے ساتھ اتنی محبت اور اپنائیت سے بات کرتے دیکھ بیلا کو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا تھا۔ واؤ خانم بھابھی، وہ خوشی سے چہکتا بریانی کی طرف بڑھ گیا۔ بیلا تو پہلے ہی اس اجنبی پر سلگی ہوئی تھی، اوپر سے سیماب کا چہرہ رہی سہی کسر پوری کر گیا۔ ملازم دیکھ کر رکھا کرے نا، ابھی ایک بھگائی میں نے، آپ کہیں تو اسے بھی باہر کا راستہ دکھا دوں۔ اسے بیلا ڈائن کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات پر جہاں سیماب کی آنکھیں پھٹی وہیں بیلا کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ یہ تاراب کا منگیتر ہے، اس نے جھٹ سے سرگوشی کرتے اسے بتایا، جس پر برلاس نے حیرت سے بیلا کو دیکھا۔ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو یہاں برلاس کو زندہ نہ چھوڑتی۔ اتنا خراب ٹیسٹ، سو سیڈ۔ اس کے افسوس کرنے پر سیماب کو بیلا کی حالت ترس کے قابل لگی۔
تم بھی نا بہت شرارتی ہے، جلدی فنش کرو یہ، ہم پھر اور بھی تمہارا پسند کا ڈش بنائے گا، تم پہلی بار ادھر آیا ہے۔ سیما کے لب و لہجے میں بے پناہ محبت تھی، وہ بھی برلاس کو باقی سب کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ سیما اٹھ کر وہاں سے جاتے جاتے بیلا کے پاس آئی جو کھڑی برلاس کو ہی قہربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں نیچے رکھو ماڑا، اس کا باپ ادھر ہی گھوم رہا ہے، وہ اس کو تنبیہ کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بیلا کی کیفیت میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، سب خاموش تھے۔ داراب ایک جانب پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی ہی شادی کی بات ہونی تھی جس میں اس کا کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔ لالا بزی تھے، اس واسطے ہم کو آنا پڑا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بلایا؟ بالاج کے گلے میں نیک پاؤچ اب بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ مڑ کر وہاں موجود شاہی کرسی پر براجمان ہوئے داجی کو نہیں دیکھ پایا۔ تم بات کیسے کر رہے زری سے بالاج؟ نوشیروال کی روبدار آواز سنتے بالاج کرنٹ کھا کر جیسے ہی مڑا، اس کی گردن چٹک کر اس کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلوا گئی۔ وہ کاکا باہر گرمی تھا نا تو ہم کو غصہ آیا ہوا تھا، معذرت۔ وہ جلدی سے معذرت کرتا اپنی گردن سہلانے لگا۔ ان بھائیوں کو زیر کرنے کا ہتھیار نوشیروال خان افندی ہی تھے، وہ کسی طور ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ہم نے ادھر تم کو بیلا اور داراب کے نکاح کی تاریخ رکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اگر وہ حاج ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن تم بھی بیلا کا بھائی ہے تو تم کوئی تاریخ بتا دو۔ ان کے منہ سے یہ بات سنتے بالاج کی آنکھوں میں تحیر امڑ آیا، ایسے جیسے کسی نے اس کے منہ کو بند کر دیا ہو۔ کچھ دیر تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ بولو بالاج، تم کو کون سی تاریخ ٹھیک لگتی ہے؟ اپنے باپ کی موجودگی میں زریاب جتنا خود کو پرسکون رکھ سکتے تھے رکھ رہے تھے، ورنہ اس کی موجودگی زریاب خان افندی کا خون کھولا رہی تھی۔ کاکا اتنی کیا جلدی ہے؟ وہ ہکلا کر بمشکل حلق سے آواز نکالتا بولا۔ وہ زندگی میں کبھی داراب کو اچھا لگا ہو یا نہ ہو، لیکن آج وہ اسے بے حد اچھا لگا۔ وہ اور کتنے سال ایسے بیٹھے گی گھر، پہلے زی کے نام پر اور اب داراب؟ ہم چاہتا ہے جلد از جلد یہ فرض بھی ہم ادا کر دیں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولتے اس کی بولتی بند کروا گئے۔ تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، جب آپ بولے گا ہم اس کو داراب کے ساتھ رخصت کر دے گا۔ اسے یہ وقت اس بات کے لیے بالکل مناسب لگا، لیکن یہی بات زریاب اور داراب کے تن بدن میں آگ سی بھڑکا گئی تھی۔ ذیحال خود خاموش بیٹھا تھا، جیسے بس فرض ادا کرنے آیا ہو اس رسم میں اپنی موجودگی کا۔ تم نے یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے مڑا؟ زریاب کی آواز ایک دم سے بلند ہوئی، جس پر پہلے ذیحال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ داراب کی آنکھوں میں بھی جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے بالاج نامی بلا کو دیکھنے لگا۔
بالاج کو اس وقت اپنا آپ شیروں کے جھنڈ میں محسوس ہو رہا تھا جو کسی بھی پل اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیتے۔ ہم نے تو ایسے ہی ایک بات، وہ دھیمی آواز میں آگے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دریاب نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، تم یہ بات ایسے بھی نہیں کر سکتا، سمجھا؟ وہ اب بھی گرجدار آواز میں اس پر چلا رہے تھے۔ ذیحال نے پریشان سی نظر دروازے پر ڈالی اور اٹھ کر اسے اچھے سے بند کرنے لگا۔ لالا پلیز، اسے برلاس کی فکر تھی، جیسے پہلے ہی مشکل سے پرسکون کر کر آیا تھا۔ دریاب سمجھ چکے تھے، تبھی اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ کے، داجی آپ کو نکاح کرنا ہے نا؟ ابھی بولیں گے تو دراب ابھی کر لے گا، لیکن وہ لڑکی ادھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ یہ دریاب خان افندی کا حتمی فیصلہ تھا۔ وہ اٹھ کر وہ ان کی جگہ حویلی میں نوشیروال کے بعد سب سے زیادہ مضبوط تھی۔ بالاج کا بس نہیں چلا خود پر ضبط کیسے کرے، لیکن اسے کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ شال کے نیچے مٹھیاں پوری قوت سے بھینچے بیٹھا تھا۔ ذیحال کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بھائیوں نے ایک دم سے ایسا رد عمل کیوں دیا تھا۔ بالاج کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا تھا، اسے بلایا عزت دینے کے لیے تھا، لیکن اپنی عزت وہ خود گنوا گیا تھا۔ اس کے جاتے ذیحال بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت دیں بابا، مجھے آفس جانا ہے۔ آگے آتا اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے سیدھا کھڑا ہوا۔ تمہارے ادھر کب رہنے آئے گا؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ کہاں بہت زیادہ ہوتا ہے بابا، کبھی کبھی چکر لگا لیا کروں گا، وہ مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے اپنے بھائیوں سے ملا۔ اس کو دیکھ دریاب کا دل بے چین ہو اٹھا تھا۔ اس کا بھائی صرف فرض پورا کرنے آیا تھا۔ وہ خود کو اتنا غیر بنا گیا تھا کہ اس نے ایک بار بھی اپنی طرف سے کچھ کہا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ کہتا تو اس کی بات کو سب باتوں پر اہمیت دی جاتی۔ وہ سب سے مل کر برلاس کو لیے باہر آ گیا۔ تب تک بالاج بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا۔ برلاس کی نظریں مسلسل اسی پر ٹکی تھیں۔ جب ان کی نظروں کے تعاقب میں ذیحال نے اس جانب مڑ کر دیکھا، بالاج! اس کے پکارنے پر بالاج نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نظروں میں ہی کڑواہٹ سی گھل گئی تھی۔ ذیحال دھیرے سے اس کے قریب گیا اور مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا۔ شادی کر لی تم نے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا، جس پر بالاج ایک دم سے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کیوں پوچھ رہا ہے؟ لہجہ کرخ تھا مگر دھیما۔ اگر نہ کی ہو تو کرنا بھی مت، کسی کی بیٹی کو بیوہ کروا کر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بات بالاج کو پہلے سے زیادہ چونکا گئی تھی۔ ذیحال بول کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے نہ جانے کیوں برلاس پر پیار آ رہا تھا، جو اب ہر منظر سے لاپرواہ اپنے موبائل میں گھس گیا تھا۔ تم دونوں میں عقل کب آئی گمڑا؟
یہ بالات سے بات کیسے کی تم دونوں نے؟ سب کے جاتے نوشیروال ان دونوں پر برس پڑے۔ انہیں یہ بھائی تہذیب کے دائرے میں پسند تھے، پھر چاہے ایسے بالاچ بات کرتا تو وہ اسے بھی سخت سست سنا دیتے۔ ان کے مطابق ان کے بھائی کے بچے اور اپنے بچے ایک ہو کر رہتے تاکہ کوئی باہر کا ان کے خاندان کو توڑ نہ سکے، لیکن وہ کیا جانے یہاں اپنے ہی اپنوں پر نشانہ باندھ کر بیٹھے تھے۔ عقل؟ آپ عقل کا کہہ رہے؟ شکر کریں میرے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، ورنہ ہم اس کا بھیجا اڑاتے تھے۔ وہ گرجدار آواز میں دھاڑتے گہری سانسیں لینے لگے۔ نوشیروال یک ٹک اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کے غصے سے ہر کوئی واقف تھا، لیکن وہ باپ تھے، یہ بات خود دریاب بھی نہیں بھولتے تھے۔ دریاب خاموش کھڑا، نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ یہی ایک طریقہ تھا جس سے وہ اپنی آنکھوں کی سرخی کو چھپا سکتا تھا۔ اس کے لے جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ ان کے سوال پر دریاب نے تڑپ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا، یوں جیسے ان کو یقین نہ آیا ہو کہ ان کا باپ یہ بات بھی کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کوئی کچھ نہیں کہہ پایا۔ اس لڑکی کو ادھر رکھنے کا بھاری قیمت چکایا ہے ہم نے بابا۔ دریاب کی آواز بے اختیار بھیگ سی گئی، کسی نے جیسے ان کی روح کو پل میں زخمی کر دیا ہو۔ دریاب نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے اوپر چھت کو دیکھا۔ اس کے گلے کی گرٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ہمارا گل فنی ہو گیا۔ وہ آخر میں دھاڑے تھے، ایک زخمی دھاڑ، شکست خوردہ۔ ان کو ایسے ٹوٹے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ مضبوط چٹان تھے، لیکن اس وقت جیسے ان کی جان پوری کانپ رہی تھی۔ ہمارا گل، اکلوتی بہن، کون باپ اپنی بیٹی کو دشمنی میں دے کر دشمنی ختم کرتا ہے؟ وہ اب بھی دھاڑ رہے تھے۔ کمرے میں کوئی سانس نہیں لے سکا۔ ان کی دھاڑ پر مورے پریشان سی ہوتی وہیں آ گئی جہاں آج تک انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا، لیکن اس وقت وہاں کا منظر قیامت خیز تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے چہرے دیکھے جو سرخی چھلکانے کے قریب تھے۔ مگر آپ نے کیا ایسا؟ بابا آپ نے کیا؟ آخر میں ان کی آواز جیسے گھٹ سی گئی۔ دریاب چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نہیں روک پایا۔ آپ نے اپنے باپ ہونے کا بہت بڑا حق لیا بابا، بہت بڑا حق۔ خدا نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ باپ ہیں تو جیسے چاہیں اپنی اولاد کو استعمال کریں۔ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ آپ نے خود اس رونق کو دشمن کے حوالے کر دیا، خود۔ سیما بھی مورے کے پیچھے ہی آ گئی تھی جب اس کی نظر دریاب پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ تو جیسے اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ آج زندگی میں دوسری بار وہ ان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مرد نہیں روتا، لیکن بات اپنوں پر آ جائے تو وہ
ٹوٹ کر بری طرح سے بکھر جاتا ہے۔ زریاب خان افندی، جو بظاہر ایک چٹان بھری شخصیت تھے، لیکن اندر سے ریت کی طرح کھوکھلے، بکھرے پڑے تھے۔ نوشیروال خاموش رہے۔ گل کے ذکر پر سب کے دل برداشتہ ہو گئے۔ اس کی یاد میں سب کے دل پھٹنے کے قریب ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو بنی کیا تاکہ آپ کے بھائی کے ساتھ رشتہ برقرار رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا بابا؟ وہ گرجدار آواز میں پوچھ رہے تھے، لیکن آج کوئی نہیں بول سکا۔ اس کو مار ڈالا، مار ڈالا ہمارا گل کو۔ خدا کی قسم ہم سے بدقسمت انسان کوئی نہیں جو اپنی بہن کو آخری بار اپنا بدصورت چہرہ بھی نہیں دکھا پایا۔ وہ اپنے چہرے پر خود ہی تھپڑ مارنے لگے تھے۔ یہ دیکھ سیماب نے تڑپ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ منظر قیامت تھا۔ داراب نے آگے آتے ان کے زبردستی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ آج اپنے قدموں پر کھڑے بھی نہیں رہ سکے۔ وہ ڈھہ گئے تھے۔ آج زریاب خان افندی ریت کی مانند ڈھہ گئے تھے۔ داراب ان کو سہارا دیتے خود بھی وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ زریاب کا رونا آج ہر دل کو تڑپا گیا تھا۔ وہ جو گل کی میت پر بھی نہیں روئے تھے، آج اپنے رونے پر ہر دل کو لرزا گئے تھے۔ میری گل! وہ تڑپ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے، سر جھکاتے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر۔ نوشیروال کی آنکھوں سے خاموش پانی بہنے لگا تھا۔ داراب اپنے ہی کندھے پر منہ رکھے بے آواز رونے لگا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ قیامت خیز منظر؟ پولیس کی وردی میں گھر آتے، سفید کفن میں لپٹی اپنی بہن بھائی کا غم اسے پہلے ہی کھائے جا رہا تھا۔ ایک اور غم اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ تو داراب ان سب کی زد میں آیا تھا۔ زندگی تو اس کی برباد ہوئی تھی اور اس کی وجہ صرف گھر کا ماحول بنا تھا۔ ہم اس قیامت کو بھی اپنا بدصورت چہرہ نہیں دکھا پائے گا۔ بہت بڑی قیمت مانگ لی بابا اپنے باپ ہونے کی، ہمارا یہ ہاتھ باندھ دیا، ورنہ ان شیطانوں کو ہم زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ ان کی آنکھیں خون چھلکانے کے قریب تھیں، منہ سے شعلے برسنے لگے تھے۔ قسم خدا کی، جس دن ہم یتیم ہوا، سب سے پہلے ان خبیثوں کو مارے گا یا خود مر جائے گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بول کر اٹھتے، کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے الفاظ سب کو اپنے حصار میں جکڑ گئے تھے۔ نوشیروال کو ان کی بات پر شدت سے جھٹکا لگا۔ داراب بھی دروازے کی جانب دیکھتا داجی کی طرف مڑا۔ کمرے میں فسوں خیزی سی چھا گئی، جیسے کوئی سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ سیماب کی رنگت تو جیسے سفید پڑ گئی تھی، موریں بے جان سی ہوتی صوفے پر ڈھہ گئی۔ ان کو ایسے گرتے دیکھ سیماب ان کی جانب لپکی۔ یہ کیا بول کر گیا ہے؟
وہ زخمی لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ بات سمجھ کر بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ داراب تڑپ کر ان کے پاس آتے، ان کے جھری زدہ ہاتھ تھام کر انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ کچھ نہیں کہا بابا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ان کے کندھے کو مسلتے زور سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ آنکھیں رونے کے باعث سرخ متورم تھیں۔ اسے اس وقت بیلا سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا ابھی جا کر اس کا گلا گھونٹ دے۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھا، ان کو پرسکون کرواتا رہا۔ مورے کو بھی اس نے سنبھال لیا تھا۔ سیماب اٹھ کر ضریاب کے پیچھے گئی، جو اس کے خیال کے مطابق کمرے میں ہی تھے۔ وہ کمرے میں آتے دروازہ بند کر کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے زمین کو تکتے جا رہے تھے۔ تم ہوش میں ہے خان؟ کیا بول کر آئے تم داجی کو؟ وہ ان کے ایسے ساکت بیٹھے دیکھ غصے سے بولی۔ ضریاب نے زخمی نگاہ اس کی جانب جیسے ہی اٹھائی، سیماب کو لگا جیسے اس کی روح پرواز کر گئی ہو۔ آج ان کے دیکھنے کا انداز ہی دل کو چیر دینے والا تھا۔ آج ان کی بہو سے ہٹ کر مجھے میری بیوی مل سکتی ہے؟ وہ کس زخمی لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ سیماب کو اپنا دل بے اختیار ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ خان، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکی۔ اس سے پہلے ضریاب اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچتے، اس کی بیلی پر سر ٹکاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ان کو ایسے روتے دیکھ سیماب کی جان نکل گئی تھی۔ ان کا یوں شدت سے تڑپ کر رونا سیماب کو مار گیا تھا۔ میری گل سیماب! وہ آج اسے خانم نہیں کہہ سکے، اس حد تک وہ ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ مار دیا انہوں نے اسے، مار دیا میری گل کو! وہ بول کر اور شدت سے پھوٹ کر رونے لگے۔ سیماب کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ اسی وقت مر جائے۔ وہ ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے خان کو ایسے دیکھنا اسے نری موت لگی تھی۔ خان پلیز، پلیز ایسے مت رو! وہ روتی ہوئی جیسے منت کرنے لگی تھی، لیکن وہ آج اپنے اندر چھپی تکلیف آنسوؤں کے ذریعے نکال رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی طرح سسک سسک کر روتے رہے۔ سیماب کو ان کو چپ کروانے کے دوران خود کتنا رو چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی ٹانگیں دبا کر انہیں سکون سے کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے باہر نکلتا، اپنے گھر کو دیکھنے لگا، جو گھر کم سیاست زیادہ لگ رہا تھا۔ ان کی نظر ہر چیز سے ہوتی اوپر اٹھتی سیدھا بیلا کے کمرے پر جا کر اٹک گئی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے داراب کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچے اس جانب دیکھے گیا۔ ایک پل، دو پل اور تیسرا پل آتے آتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لمبے ڈھینگ بھرتا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کیجیے گا
اور بنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائلنٹ ریڈرز بالکل ہی رسپانس نہ کریں، بھائی رسپانس کیا کریں۔ ایک رائٹر ڈیلی بیس پہ آپ کو اگر ایپیسوڈ دے رہا ہے تو آپ کا اتنا رسپانس وہ ڈیزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہونے پر آئے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔